نیکی اس کے سامنے آ گئی. اچھا نیکی دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ مکتب میں دیکھو ایک چھوٹا معصوم بچہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے. فرشتے آ کر دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے, کپڑے بھی صحیح نہیں. وہ بچے کو دیکھتے ہیں, زبان سے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ معصوم مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. بار بار کہہ رہا ہے چھوٹا بچہ, اور مجھے اے اللہ تو بڑا رحمان ہے, تو بڑا رحم کرنے والا ہے, تو بڑی مہربانی کرنے والا ہے. ایک معصوم بچہ مجھے بار بار کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور میں اس کے باپ کے قبر میں عذاب دوں, یہ مجھے گوارا نہیں دیتا. اسی وقت میں اس کے عذاب قبر کو اللہ تعالیٰ قبر سے دور کر دے, ختم کر دیتے ہیں. ہمارے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچوں کے, ان بچیوں کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے. تاج جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا, جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا, اور اس تاج کی قیمت پوری دنیا کے سونا, پوری دنیا کی دولت مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکے گی. وہ پوچھیں گے اللہ نے کیا کو پہنا ہے اتنا قیمتی تاج؟ کہا کہ تمہارے بچے قرآن شریف پڑھے, تمہارے بچے قرآن شریف پڑھے, اس کے لیے تمہارے پاس تم کو ہم تاج پہنا ہے. تو میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں, ان بچوں کا قرآن شریف پڑھنا, مکتب میں آنا اتنا بڑا تم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے کہ قبر کا عذاب دور ہوتا ہے. قیامت کے میں اللہ تعالیٰ جن کو تاج پہنائے, کیا ان کو جہنم میں پھینکیں گے؟ جنت ان کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت نصیب فرمائے. ہمارے پچھلے جو لوگ چلے گئے بغیر نماز, بغیر روزے, بغیر طہارت, کیسی حالت میں گئی نہیں معلوم. ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا پڑھنا ان کے لیے ان کے قبر کے عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. پڑھاؤ بچوں کو, مکتب میں بھیجیں گے انشاءاللہ. کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان آنے والے ہیں, اور اس جلسے کا نام استقبال رمضان ہے. استقبال رمضان کا معنی کیا؟ رمضان آنے سے پہلے پورا پکا ارادہ کرنے کہ ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ. دھوپ کڑک, پیاس زیادہ, کھیت کے کام, کنٹی ناگر کسبٹ کو نہیں رہتا, اس کے درمیان میں روزے آ رہے ہیں, اس کے درمیان میں روزے آ رہے ہیں. اب جواری کی راس باقی ہے, کسمبے کی راس باقی ہے, اور کون سی راساں باقی؟ دونوں ختم. یہ راسا ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ ناگر مار کے چھوڑ دیے تو کھیت دھوپ کھاتے رہتا ہے. اس کے بعد کیا کام ہے بھائی؟ ہر آدمی روزہ رکھے گا انشاءاللہ. بولے ایک روزہ, ایک رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت مانگنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ مجھے موت دے, اللہ مجھے موت دے, اللہ مجھے موت دے, ایسا مانگنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ مانگو کہ اللہ مجھے ایسے وقت میں موت دے, ادھر رمضان کے روزے مکمل رکھ لیا, رمضان ختم ہوا, ادھر مجھے بلا لے, رمضان کے اندر میرے پورے 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 گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزے کی برکت سے, تراویح کی برکت سے, روزے دار کو روزہ کھلانے کی برکت سے, روزے داروں کو کھانا کھلانے کی کھانا کھلانے کی برکت سے, سحری کرانے کی برکت سے. ایک گلاس پانی پلاؤ کسی روزے دار کو, ایک گلاس پانی پلاؤ, گلاس بھی بہت زیادہ ہو گیا, ایک گھونٹ پانی پلاؤ کسی روزے دار کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پورے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ, پورے جتنے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیں گے. دوسرا انعام یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. اور تیسرا انعام, بہت بڑا انعام ہے, یاد نہیں آ رہا, پھر پشوان صاحب سے پوچھ لو تم جو معلوم نہیں. دو تو بتایا میں, پورے گناہ معاف ہوں گے, جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہوگا, اور ایک یاد نہیں آ رہا, مول صاحب کو بول دیتا ہوں میں, آپ جمعہ کے دن سن لو ان سے.
تو اتنا بڑا ثواب، خالی ایک روزے دار کو ایک کھجور کھلاؤ، وَلَوْ بِتَمَرٍ، ایک کھجور کسی سے افطار کراؤ، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دیں گے۔ تو رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ رمضان کی تیاری کریں انشاءاللہ۔ ہماری مائیں، ہماری عورتیں، ایک بات سن لو، تمہارے اندر اگر دینداری ہے تو تمہاری اولاد اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جائے گی۔ کیا بن کے جائے گی؟ اللہ کا ولی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ باپ کا انتقال ہوا، کروڑ پتی تھا باپ، مال نوجوان بیٹے کے ہاتھ میں آیا، کاروبار نوجوان بیٹے کے ہاتھ میں آیا، نوجوان کی تربیت نہیں بھی تھی، باپ مر گیا، مال اس کے ہاتھ میں، کاروبار اس کے ہاتھ میں۔ بغیر تربیت کے مال ملا تو اولاد بگڑتی، بغیر تربیت کے مال ملا تو اولاد کیا ہوتی بھائی؟ کھانا کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا پکا ہوا ہے، سب کو بھوک لگی، اب کامل صاحب کس سے کہانیاں بولتے بیٹھتے ہیں، بس نا دعا کر لیں گے، ایک واقعہ بول کے بس پھر ہو رہے مال ملا، تربیت نہیں ہوئی تو اولاد بگڑتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی بات، مال ملا، اولاد کی تربیت نہیں تھی، خوب شراب اور شباب، شباب بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے گی؟ ہمارے اسٹیج والے تو سمجھے، شراب تو معلوم، نشہ، اور پھر غلط ماحول، غلط عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو شباب بولتے ہیں۔ خوب چلا، ماں سمجھاتی رہی، دیندار تھی، ماں سمجھائی لیکن نہیں سمجھتا تھا۔ اور وہ زمانہ تھا ایک اللہ کے ولی حسن بصری کا زمانہ تھا، ماں بار بار بولتی بیٹا ایسا مت کر مت کر مت کر، وہ نشہ، مال کا نشہ، شراب کا نشہ، شراب و شباب۔ ایک دن ایسا آیا بستر پر پڑ گیا، ایک دن کیا ہوا جی؟ بستر پر پڑ گیا۔ اب میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کیسا کرنا مجھے نہیں آتا۔ حسن بصری کو بلانے کے گئے، اللہ والے کو بلانے گئے، انہوں نے کہا کہ اب ماں تیرے ایک بچے کے واسطے میں ہزاروں لوگوں کو بخاری پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، ان کو چھوڑ کر آنے نہیں ہوتا ماں، تو اس کو اسی توبہ کرا دے۔ ماں گھر کو آ رہی، بچہ نگاہ لگا کر بیٹھا ہے، اماں حسن بصری آئے میرے توبہ کرانے کے لیے؟ کہا کہ بیٹا وہ نہیں آئے، اور انہوں نے جواب دے دیا کہ میرا آنا نہیں ہوتا، ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ آنے کے سے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا بچے کا۔ اب ماں اکیلی تھی گھر میں، باپ کا انتقال پہلی ہوا تھا۔ ماں نے لوگوں سے کہا کہ میں پردے میں ہو جاتی ہوں، تم بچے کو لے جاؤ، نہلاؤ، کفن پہناؤ، اور اس کی تم مشورہ کرو آپس میں کہ کون اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا، نماز جنازہ پڑھا دو۔ لوگ تیاری میں ہیں، ماں چادر اوڑھ کر حسن بصری کے پاس جاتی ہے، وہ اللہ کے ولی جو میرا نوجوان بیٹا توبہ کرنا چاہتا تھا اب تو انتقال ہو گیا، اب آپ ایک مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، شاید آپ کی نماز جنازہ اس کے لیے کام آ جائے۔ وہ اللہ کے ولی نے کہا کہ اس وقت مجھے بخاری کا درس دینا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ ماں مایوس ہو کر واپس گھر کو آ گئی، اور ابھی بیٹھی تھی گھر کے اندر کہ تھوڑی دیر میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اور ماں اندر سے پوچھی کون؟ کہا کہ میں حسن بصری ہوں۔ کہاں ہے تمہارا بچہ جس کا انتقال ہوا اور جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ ارے روکو، مجھے پڑھانے دو نماز جنازہ، اللہ کی طرف سے مجھے یہ آواز دی گئی حسن بصری اگر تم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، وہ میرا ولی ہے، اس نے سچی پکی توبہ کی ہے، وہ میرا ولی ہے، اگر تم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تمہاری پوری ولایت چھین لوں گا تم سے، جتنی چیزیں تمہیں دیا ہوں وہ سب چھین لوں گا تم سے، جلدی جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ نے ماں کی برکت سے، ماں کی کوشش سے اس مرنے والے بچے کو اللہ کا ولی بنایا، اس نے ایسی توبہ اللہ نے اس کو نصیب فرمائی کہ اللہ کا ولی آئے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لی۔ میری ماں بہنوں، اگر آپ اپنی اولاد کی ایسی فکر کریں گے، اپنی اولاد کے لیے رات دن تڑپیں گے، تو تمہاری اولاد دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کی ولی بن کے جائے گی،
اللہ کے ولی بن کے جائے گی. آپ لوگوں کا یہ بچوں کو بچیوں کو مکتب کو بھیجنا یہی کوشش ہے کہ یہ ہمارے بچی شادی ہو کر جس گھر جائے وہاں اس گھر میں قرآن پڑھی ہے بچی, یہ فخر کے ساتھ کہنے کے قابل بن جائے آپ, فخر کے ساتھ کہ زمانہ گزرا ہمارے پاس ایسا. ہمارے ماؤں کو پوچھو, ایک زمانہ گزرا ایسا ان ماؤں کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا, ماؤں کو بالکل نہیں آتا. ہماری دادی کو نہیں آتا, ہماری نانی کو نہیں آتا, ہمارے بڑے امی کو نہیں آتا قرآن شریف پڑھنے. ایک لمبا زمانہ گزرا کوئی قرآن شریف نہیں پڑھاتا تھا بچوں کو. اللہ کا فضل ہے یہ بچہ ہمارا حافظ اتنی محنت کیا ہے, روزانہ اتنی محنت کیا ہے تمہارے بچوں کے اوپر کہ یہ بچے قرآن کے پڑھنے والے, دین کا علم حاصل کرنے والے, اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے والے, سنتیں سنانے والے بن گئے. بنے نہیں بنے؟ بنے کہ نہیں؟ کھانا کھا کے ہاتھ پوچھ لے کوئی چیز چلے جاؤ. ہاں بہت اچھا مجھے بچہ. تمہارے مول صاحب کا ذرہ بھی خیال مت کرو, تم ایک آدمی بھی گیٹ کے باہر نہیں جانا جب تک کہ مولوی صاحب سے نہ ملے تم. مولوی صاحب ہم تمہاری قدر نہیں جانے, قیامت کے دن معلوم ہوگا ہم کو ہمارے بچے ہمارے کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. تم اگر محنت نہ کرتے, نماز پڑھاتے 5 ٹائم, کھاتے اور کمرے میں سو جاتے, یہ ماحول نہیں ملتا. ہر آدمی حافظ صاحب سے ہاتھ ملا کر جانا. ملائیں گے نہیں ملیں گے؟ کھانا کھا کے ہاتھ پوچھ لے کے جاتے ہیں. وہ کیسا ہاتھ ملاتے, کیسا ہاتھ ملاتے, کچا کے سکا؟ ہاتھ میں کم سے کم تمہاری ایک دن کی آمدنی, ایک دن کی روزی, ارے مہینہ بھر کی روزی تم رکھ لو تمہارے بیوی بچوں کے واسطے, اور یہ ایک دن کی بن مٹھی کسی کو نہیں معلوم, اللہ کو معلوم, مجھے معلوم. مولوی صاحب کو ہاتھ ملا کر دے کر جاؤں گا اور اتنے آدمی مل کر دیں گے, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آدمی مل کر بن مٹھی اس کو کچھ دیں گے حافظ صاحب کو, اس کا رواں رواں بال بال تمہارے لیے دعا دے گا. دے گا نہیں دے گا؟ دے گا نہیں. 10 سال 11 سال میں شہباد کے عید بڑے عیدگاہ میں نماز پڑھاتا تھا میں, ایک آدمی بھی مجھے ایسا ہاتھ ملا کے نہیں جاتا تھا. ایک مدراسی ایک دن 10 روپے کے 10 نوٹ, میرے کڑک نوٹ ہاتھ رکھ کے گیا, اندر دل سے دعا نکلی مجھے, دل سے دعا نکلی. اے اللہ, اتنا ہزاروں کے مجمع کے اندر ایک آدمی ہے جو چپ بند مٹھی مجھے 10 کے 10 نوٹا دے کر گیا ہے. اتنی محنت کرنے والے کی محنتیں. سلام علیکم صاحب, شکریہ آپ کا. اور ترکر مندی یہ ಮಾಡ್ತಾರ ಬರೇ سلام علیکم سلام بیٹا ಮಾತಾಡ್ತು. میں ایک دن ٹیمپو میں بیٹھ کر جا رہا تھا, جگہ تھی میرے بازو سیٹ میں, 2 ہندو کے لڑکے چلے, میرے سے بازو بیٹھنے کے واسطے یوں شرم رہے تھے. دوسری لڑکی کیا بولی معلوم ہے, اے ترکر مندی دا ہوں یہ ಮಾಡ್ತಾರ ಬರೇ سلام علیکم سلام ಮಾತಾಡ್ತು ಏನಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಗೆ ತುರ್ಕುರ್ ಮಂದಿ ಬರೇ ತಿಂತೀನಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸಲಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕುಳ್ಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಬರ್ತದ? آج ارادہ کرو آج کہ ہمارے مول صاحب کی اتنی محنت ہے ہمارے بچوں کے اوپر, ہماری ماں اور باپ کو, ہمارے گھر کے ایک آدمی کو سونے کی دعا نہیں آتی ابھی تک. اللہم بسمک اموت واحیا آتی؟ میری بچی پڑھے بغیر نہیں سوتی, میری بچی پڑھے بغیر نہیں سوتی. اذان ہونے کے بعد کی دعا آتی ہے آپ کو؟ میری ماں کو آتی, میری بہنوں کو آتی. اذان کے بعد کی دعا آپ لوگوں کو آتی؟ ارے ہر بچی کو اذان کے بعد کی دعا یاد ہے نہیں یاد ہے نہیں؟ میرے بزرگ اور دوستوں, تم اتنا کام کریں گے انشاءاللہ تمہارے حافظ, تمہارا ان کا بال بال تمہارے لیے دعا دے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ؟ بس دعا کریں گے, دعا کریں گے انشاءاللہ. کیا اور ایک واقعہ بولوں؟ ایک واقعہ چھوٹا ہے بول کے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی, ایک چھوٹے بڑے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی بہت دن تک, بہت سالوں تک جماعت میں گئے تھے. کہاں گئے تھے بھائی؟ اللہ کے راستے میں گئے تھے. بہت دنوں کے بعد, بہت سالوں کے بعد آ رہے, بہت سالوں کے بعد آ رہے. بیوی کو پتا چلا کہ میرے شوہر آ رہے ہیں,
گھر میں اچھی تیاری کی، اچھا کھانا بنایا، کپڑے اچھے پہنی، ان کا استقبال کیا، رات میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ پوری رات گزاری، کچھ بھی پتہ ہونے نہیں دیا۔ وہ صحابی جو اتنے سالوں کے بعد جماعت سے واپس آئے، بیوی سے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، ارے ہمارا بیٹا تھا نا، بیٹا کہاں ہے؟ ارے ہمارا بیٹا تھا نا، کہاں ہے؟ ہمارا بیٹا تھا نا، کہاں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہمارا بیٹا بہت آرام میں ہے۔ کیا کہنے لگی؟ آرام میں ہے۔ تب یہ شوہر باپ بچے کا آرام سے سویا۔ رات بہت اچھی گزری، بہت سالوں کے بعد آئی تو کیسے اچھی رات نہیں گزرتی، اچھی گزری۔ اور صبح جب وہ شوہر جب نماز کو جانے لگے تو ارے ادھر رکو تو صحیح، ارے ادھر رکو تو صحیح، ہاں کیا بات ہے؟ اچھا اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے اور جب امانت واپس مانگنے کو آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا جو اس کی امانت ہے اس کو دے دینا چاہیے، خوشی خوشی دینا چاہیے۔ تو بیوی کہی، ماں کہی بچے کی، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ایک بیٹا امانت دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو لے لیا، ہم نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ باپ کو بڑا صدمہ لگا، بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہ عورت روئی پلائی نہیں میرے آتے ہی، شکوے شکایت نہیں کی، مجھے لپٹ کر رونے نہیں لگی، بلکہ رات کو تو بڑے خوش مزاجی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پوری رات میرے ساتھ گزاری، اور صبح یہ خبر دے دی مجھے۔ حالانکہ باپ سے زیادہ غم ماں کو ہوتا ہے، ماں کو ہوتا ہے۔ وہ برداشت کرتی رہی، رات پر اپنے سینے پر پتھر رکھ کے پورا غم برداشت کرتی رہی۔ صبح فجر کو صرف اتنا سنایا، امانت جس کی تھی اس نے امانت لے لی، اب وہ امانت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک دم جھٹکا لگا باپ کو، اور کوئی صدمہ ہو، خوشی ہو، وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی سے سنایا، اللہ کے نبی میرے بیٹے کا انتقال ہوا، ماں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، رات بھر میرے ساتھ بہت اچھی رات گزاری، صبح فجر کو آنے لگا تو مجھے یہ بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ایسے نگاہ نیچے کر کے بیٹھے، اس کے بعد جو نگاہ اٹھی مسکراتے ہوئے کہا کہ جاؤ تمہارے گھر والی کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کے صبر پر، اس کی وفاداری پر، شوہر کی اس خدمت پر اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں جو مقام دیا ہے وہ ماں کو اور تمہارے کو دونوں کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیا ہے، جاؤ تمہاری بیوی کو خوشخبری سناؤ، اس کے بعد پھر ایک بیٹا ملے گا، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کے بعد اولاد ہوگی، ایک لمبے عرصے تک تمہاری اولاد میں سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے بڑا عالم بنے گا تمہارے خاندان، تمہاری نسل کے اندر۔ اور وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 700 سالوں تک ان کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا متقی پیدا کرتا رہا۔ میری ماں، اگر آپ وفاداری کریں، آپ کو صبر ملے، آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں، ایک خاتون، ایک ماں اور ایک باپ ایک تھوڑے سے صبر کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے عورت کو سمجھا نہیں، عورت کے مقام کو نہیں پہچانا، صرف بچہ پیدا کرنے کے واسطے، گھر کا کام کرنے کے واسطے، کپڑے دھونے، برتن دھونے، کھانا پکانے کے واسطے عورت 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 اگر ذرا سا اپنے مقام کو سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والی جنت میں اس کو مقام ملے گا۔ اللہ پاک ہماری خواتین کو ایسا بڑا مقام عطا فرمائیں، رمضان المبارک کی صحیح قدردانی نصیب فرمائیں۔ یہ مکتب جو قائم ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم فرمائیں۔ جتنا تم اپنے امام کی قدر کرو گے اور قائدی سلام علیکم سلام علیکم کی قدر نہیں، کھانا اچھا، رہنا اچھا، ایک دن کی مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، 30 دن میں سے 29 دن کی کمائی تمہاری، ایک دن امام صاحب کو الگ سے تنخواہ کے علاوہ، وقف بورڈ سے ملنے والی تنخواہ کے علاوہ ہمارا اپنا فریضہ بنتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو یہ دیا
ان بچوں کے ذریعے ہمارے قبر کا عذاب دور ہوگا, ان بچیوں کی وجہ سے ہمیں جنت میں ایسا مقام ملے گا. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ایک دن کی آمدنی ان کو دے بغیر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آہستہ بولو انشاءاللہ, زور سے بولو تو اللہ میں قبول کرتے ہیں. آہستہ بولو, قبول کرتے ہیں اللہ میاں, دینا پڑتا, دیں گے انشاءاللہ, دیں گے انشاءاللہ. میری ماں بہنوں, مہینے میں ایک مرتبہ تو نمبر آتا ہوں گا کھانا پکا کے مسجد کو بھیجنے کا. جتنا اچھا ہو سکتا ہے پکا کر بھیجو. تمہارے بیٹے سے زیادہ, تمہارے گھر والوں سے زیادہ امام کی قدر کو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے اندر اجر دے گا انشاءاللہ. مسجد کمیٹی والے, جامع مسجد کے, ان کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے شہباد کے اطراف جتنے دیہات ہیں, مکتب نہیں ہے تو مکتب قائم کریں, مکتب ہے تو اس کی سرپرستی کریں, اور ان کے نظام چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو قائم کریں. کریں گے کہ مکتب ہمارے جامع مسجد والے. آپ دیکھ رہے ہیں 3 بچے بچیاں ہماری قرآن ختم کریں, ان کے لیے 6,000 4,000 کی سائیکل لے کر آئے. گاؤں میں کوئی ہے سر جو 3 قرآن ختم کرنے والوں کے لیے 4,000 کی 4 4 8 4 12,000 روپے کا انعام دینے کے قابل کوئی ہے؟ ان کے پاس خزانے نہیں ہیں, یہ بھی اپنی دکان چلاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, حلال روزی کماتے ہیں. اپنے بچے کو پوچھنے پر 100 روپے کئی کو کیا ضرورت ہے بولتے ہیں. اپنے بچے اپنے اولاد کو 100 سے زیادہ 200 نہیں دیتے, لیکن آج تمہارے بچوں کے واسطے 12,000 کی سائیکلیں لے کر آئے. وہ بنگلور میں بیٹھا ہوا 40 ٹفن کے ڈبے 20 گھڑیاں دے کر بھیجا, اور ہر بچے اور بچہ یہاں سے پڑھ کے جا رہے 50 روپے, جبکہ میں ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے بچے کو 50 روپے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم یہاں خرچ کرو, اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. یہ ہمارے چھوٹا ہاتھ ہے, ہم خرچ کر رہے, اللہ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے, اللہ کا کتنا ساری دنیا کے مالک, ہاں وہ کتنا دے گا ہم کو اس کا اندازہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان خرچ کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت عطا فرمائے, انفق ينفق علیک, تم یہاں خرچ کرو تمہارے اوپر اللہ خرچ کرنا شروع کر دے گا. یہ مسجد کمیٹی والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اپنے سارے کاروبار اپنی مصروفیتوں چھوڑ کر یہاں تمہارے پاس آئیں. کیا پکائیں اب ان کے لیے؟ وہی تمہارے لیے جو پکائے وہی وہ کہاں کر جاتے ہیں, وہی تو کھائیں گے نا. ذرا چاکنے کے لیے کیا تو الگ سے بنائیں گے, اتنا ہی, اور اس سے زیادہ تو کیا نہیں. لیکن قدر کرو, اپنے مکتب کی قدر کرو. کریں گے انشاءاللہ, رمضان کی قدر کریں گے, مکتب کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی تو بھوک لگ رہی, آپ کو بھی لگ رہی کیا؟ ذرا دعا ہونے کی دیر ہے, پھر دیکھو پلیٹا کیسا ہاتھ میں آتے ہیں. بیٹھے رہو, تھوڑی دیر میں دعا ہوگی انشاءاللہ. بیٹھیں ذرا ایسے والے کو شال اڑائے تو دیکھتے آپ خوشی سے. چلو جی, جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تا دیر قائم فرمائے. بڑے ہی دلسوز انداز سے ہمارے سامنے حضرت اپنے جذبات اور اپنے تجربات ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق